درود مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائے آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیات کو پڑھنے کے وسیلے سے شروع کریں گے۔ سوائے آج کے اس دن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس پر ہم سب مل کر غور و خوض کریں۔ عزیزو، پہلے باب کی 21ویں آیت کی تلاوت کو ہم نے سنا، اس کی تمجید نہ کی۔ عزیزو، آیات 21 سے لے کر 28ویں آیات تک ان لوگوں کے روحانی زوال اور اخلاقی بگاڑ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ عزیزو، جو خدا کو نہیں جانتے اور اس کی پیروی نہیں کرتے، تاہم یہ حوالہ ایسے اصولوں پر مبنی ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ مسیحی قائدین اور ان لوگوں میں جو مسیح خداوند کی پیروی کرتے ہیں اخلاقی گراوٹ کیوں ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتی ہے۔ عزیزو، نمبر 1، جب کلیسیا میں قائدین یا دوسرے لوگ مغرور ہو جائیں، آیت نمبر 22، تو وہ اپنی عزت چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 21، پھر خالق کی بجائے مخلوق کو عزت دی جاتی ہے۔ آیت 25، اس سے ان کے دل ہر طرح کی شرمناک اور ناراستی کی خواہشات اور جنسی ناپاکی کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ آیات 24 اور 26 ہے۔ دوسرا پطرس 2 باب اس کی 2 اور 15 آیت۔ اگر وہ خدا کی مدد اور معافی کو رد کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر خدا گناہ کو اجازت دے گا کہ وہ ان کی زندگیوں کو اپنے طریقوں سے تباہ کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں بسیرا کر لے۔ آیت نمبر 28۔ دوسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ اس آیت میں سیکھتے ہیں، ایسے لوگ اکثر اپنے کاموں کو انسانی کمزوری کہہ کر اپنی زندگیوں میں شرمناک خواہشات اور گناہوں کو دعوت دینا جاری رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ اپنے آپ کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ اب بھی روح القدس کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ روحانی طور پر خدا کے ساتھ درست تعلق میں محفوظ ہیں۔ وہ خدا کے کلام میں
موجود اس تنبیہ کے الفاظ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ کسی حرام کار یا ناپاک لالچی کی مسیح خداوند اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ افسیوں 5:5 آئی۔ اور آج صبح مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔ ہم اس کے کلام کے مطابق اس کی تمجید، اس کی ستائش نہیں کر رہے۔ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں 21ویں آیت کیا بیان کرتی ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری نہ کی۔ ہم خدا کو جانتے ہیں، we know God، بٹ ہم اس کے مطابق اس کی پرستش، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی حمد اور اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے۔ ہم ہر روز باطل خیالات کے اندر پڑ رہے ہیں، ایوری ڈے، اور ہمارے دلوں پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ ہمیں جس طرح خدا کے سامنے جھکنا چاہیے ہم نہیں جھکتے۔ ہم جس طرح ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں اس کے نام کو جلال دینا چاہیے ہم نہیں دے رہے، کیونکہ ہماری زندگیوں کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ہم خدا کی عبادت کرنے سے بھی قاصر ہیں، اس کے سامنے جھکنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور آج صبح ہم اس بات کو سوچیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلالی کام ہو۔ خداوند آج صبح ہم سب کو برکت عطا کرے اور برکت دے۔ ہم اسی طرح خدا کے جلال میں، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ اور آپ جتنے بھی اس وقت میرے بہن بھائی آج کے کلام کو سن رہے ہیں، میری آپ سے ہمبل التجا ہے، آپ سے منت ہے، آپ اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال، اور اس ابلیس کو جو اندھیرا بن کے میرے اور آپ کے دل کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس کو آج شکست دے، تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشے، تاکہ ہم اسی طرح تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں ہر روز ہر صبح تیرے سامنے جھکتے ہیں، میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا، ہمارے چال چلن کو بدل دے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر تبدیلی کو لا۔ تیرا رحم، تیرا کرم، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر سے، اپنے دلوں کے اوپر سے اس اندھیرے کو دور کرتے ہوئے تیری تمجید کرے، تیری ستائش کرے۔ ہمیں ہر قسم کے باطل خیالات سے باہر نکال،
तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। इन सब पे कर्म कर दे, रहम कर दे और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र ऐ खुदा। मैं तमाम उम्मतों कबीलों की बहाली के लिए दुआ करता हूँ। सब पे कर्म कर, सब पे रहम कर, सबको बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से नहीं अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे।